بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جو کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس، درآمدات اور برآمدات کی اجازت دینے کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کی اجازت دینا یا اس پر پابندی لگانا یا اس کو محدود کرنا یہ وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے، اور اس میں صوبائی حکومت یا عدالتوں کا کوئی کام نہیں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان پر کمنٹس بھی کریں اور لائکس بھی کریں۔ تو ناظرین، میں اب آپ کو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کی جانب سے جاری کیا گیا ایک تفصیلی فیصلے کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ہے، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے پولٹری اور ڈیری فارمنگ کی جو مصنوعات تھیں ان کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی تھی، اور ان کی قیمتیں بھی از خود مقرر کرنے کا میکانزم بھی دیا تھا، اور کمیٹی بھی بنائی تھی اور حکم بھی دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ یہ تمام جو کام ہائی کورٹ نے کیے ہیں وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں اور یہ غیر قانونی ہے۔ تو اس حکم کے خلاف صادق پولٹری پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے جو اپیل تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کر لیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو فیصلہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ درآمدات اور برآمدات کی اجازت دینا وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت پشاور ہائی کورٹ کوئی از خود نوٹس لے کر کسی چیز کی درآمد اور برآمد کے حوالے سے حکم جاری کرنے یا اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا کوئی اختیار اس کو حاصل نہیں ہے۔ معزز ہائی کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایسا حکم جاری نہیں کرنا چاہیے تھا جو نہ صرف از خود کارروائی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے بلکہ ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ عدالت نے MS صادق پولٹری پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے پولٹری مصنوعات اور لائیو سٹاک کی ایکسپورٹ کے حوالے سے پابندی لگائے جانے کے حکم کے خلاف دائر اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے 16 ستمبر 2021 کو دیا گیا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 27 ستمبر 2022 کو MS صادق پولٹری پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں خیبر پختونخوا حکومت کو بذریعہ چیف سیکرٹری فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء سردار محمد لطیف خان کھوسا اور سینیٹر کامران مرتضی ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی تھی، جبکہ دوران سماعت یا کیس کی سماعت کے دوران سید رفاقت حسین شاہ بطور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پیش ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کی نمائندگی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا میاں شفقت جان اور ضلعی ڈائریکٹر لائیو سٹاک پشاور ڈاکٹر کامران فرید نے کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل ہے جو کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 16 ستمبر 2021 کو ایک حکم پاس کیا، جس سے متاثر ہونے والے پرائیویٹ مدعی نے عدالتی حکم سے متاثر ہو کر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پولٹری اور ڈیری مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے اور ان کی کوالٹی چیک کرنے اور ملاوٹ والے دودھ اور دیگر ناقابل استعمال اشیاء کی فروخت کو روکنے کے لیے
کمیٹی بنانے اور تواتر کے ساتھ مارکیٹ کا دورہ کرنے کی ہدایت کے خلاف عدالت عالیہ سے رجوع کیا۔ درخواست گزاروں نے پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ لائیو سٹاک اور ڈیری مصنوعات کی قیمتیں موجودہ پرائسنگ پالیسی کے مطابق طے کی جائیں۔ عدالت نے صوبائی حکومت سے مختلف رپورٹس منگوائیں اور ہدایت کی کہ لائیو سٹاک، ڈیری اور پولٹری مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پالیسی بنائی جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم بھی دیا گیا کہ ڈیری اور پولٹری مصنوعات کی ایکسپورٹس پر اس وقت تک پابندی لگائی جائے جب تک ان اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ درخواست گزار پولٹری کمپنی پاکستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں موجود ہونے کے باعث پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت سے متاثر ہوئی ہے۔ درخواست گزار نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور استدعا کی کہ ایکسپورٹس پر مکمل پابندی کے حکم سے کمپنی کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے اور کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے مداخلت کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 16 ستمبر 2021 کو اپنا پہلا حکم جاری کیا، پہلا حکم واپس لے لیا اور تاہم ایسا کرتے ہوئے عدالت نے ایک نئی کمیٹی بنانے اور لائیو سٹاک اور پولٹری مصنوعات کی قیمتیں طے کرنے کی ہدایت کی اور کمیٹی نے فارمولے کے تحت مرغی کی کھال، پیٹ کے اجزاء، پروں، لیگز اور ونگز کی قیمتیں کم کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف متاثرہ درخواست گزار نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء نے درخواست گزار کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کو از خود نوٹس کے تحت کارروائی کا اختیار حاصل نہیں، لہٰذا از خود نوٹس کے تحت اختیارات استعمال کرنا قانونی طور پر نامناسب ہے۔ وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ معزز عدالت عالیہ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا اور ایسا ریلیف دیا جس کی استدعا بھی ریٹ پیٹیشن میں نہیں کی گئی تھی۔ وکلاء کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ عدالت عالیہ کو اپنی جانب سے کمیٹی کو فارمولہ دے کر اور قیمتیں مقرر کر کے پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اور ان میں عدالتی مداخلت اختیارات کی تقسیم کی آئینی اسکیم ٹرائکاٹومی آف پاورز کے خلاف ہے۔ دلائل میں وکلاء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ درآمدات اور برآمدات کی اجازت دینا وفاق کا سبجیکٹ ہے اور ہائی کورٹ اپنے اختیارات سے نکل کر ایسے معاملہ کے حوالے سے حکم دیا ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے صوبائی حکومت کی جانب سے پیش ہو کر پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے حق میں دلائل دیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم نے فریقین کے دلائل سنے ہیں اور ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے۔ بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہائی کورٹ نے از خود نوٹس کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے اور ایسے پالیسی معاملات کے حوالے سے احکامات جاری کر سکتی ہے جو ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ یہ طے شدہ قانون ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کو از خود نوٹس کے اختیارات حاصل نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے تحت کارروائی کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ مدعی علیحان کی جانب سے مصنوعات کی قیمتوں تک محدود تھی، تاہم ان کی جو استدعا تھی وہ مصنوعات کی قیمتوں تک محدود تھی، تاہم ہائی کورٹ نے از خود نوٹس کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے احکامات جاری کیے، جن میں 25 فروری 2021 اور 1 جولائی 2021 کے احکامات شامل ہیں، جن کے تحت ڈیری اور پولٹری مصنوعات کی ایکسپورٹس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ درآمدات اور برآمدات پر پابندی لگانا عدالتوں کا دائرہ اختیار نہیں بلکہ یہ ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ معزز ہائی کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسا حکم جاری نہیں کرنا چاہیے تھا جو نہ صرف از خود کارروائی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے
بلکہ ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف بھی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے کوئی ایسا قانون یا نظیر نہیں بتائی جس کے تحت اس نے از خود کارروائی کا اختیار استعمال کیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ کو قیمتوں کے تعین کا اختیار بھی حاصل نہیں تھا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر ایکشن لینا ضروری تھا تو پشاور ہائی کورٹ صرف یہ کر سکتی تھی کہ وہ حکومت کو ہدایت کرتی کہ قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے، جو کہ متعلقہ حکام نہیں کر رہے تھے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت قیمتوں کے تعین کا فارمولہ نہیں دے سکتی تھی، تیار نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کرنے کی قانون میں کوئی اجازت نہیں اور نہ ہی یہ عدالتوں کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، بلکہ یہ آئین میں درج اختیارات کے اصول کے خلاف ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایسے معاملات کے حوالے سے احکامات جاری کرنا جو ہائی کورٹ کے سامنے بھی نہیں تھا، یہ عدالتی اختیارات سے تجاوز ہے جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ صرف اسی مقدمہ میں مناسب اور قانون کے مطابق احکامات جاری کر سکتی ہے جس کی کسی صورت جو اس کے سامنے ہو۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو نہ ہی قیمتوں کے تعین کا فارمولہ دینے کا اختیار تھا اور نہ ہی اس پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بنانے کا اختیار تھا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ معاملات ایگزیکٹو سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں پالیسی میکرز پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ انہیں کس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم نمبر 27 واضح طور پر بتاتا ہے کہ درآمدات اور برآمدات وفاق کا سبجیکٹ ہے، جبکہ پاکستان امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کنٹرول ایکٹ 1950 کا سیکشن 3 واضح طور پر بتاتا ہے کہ درآمدات اور برآمدات پر پابندی لگانا یا انہیں محدود کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ صوبائی حکومت کو ایسا کرنے کی ہدایات دینے کی کوئی قانونی اور آئینی بنیاد نہیں یا منظوری شامل نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ معزز ہائی کورٹ نے غلط طریقہ سے قانون کا اطلاق کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم میں دائرہ اختیار کی غلطیاں ہیں اور اس کی درستگی کے لیے مداخلت کی ضرورت ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہمیں قائل کرنے میں ناکام رہے کہ ہم ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے نقطہ نظر کی حمایت کر سکیں۔ ہم نے متعدد بار ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے استفسار کیا کہ بتائیں کس طرح یہ قانونی طور پر درست ہے، تاہم وہ یہ بتانے میں ناکام رہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا حکم برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ درج بالا وجوہات کی روشنی میں یہ پیٹیشن اپیل میں تبدیل کی جاتی ہے اور قابل سماعت قرار دی جاتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے 16 ستمبر 2021 کو دیا گیا حکم کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے سارا حکم سن لیا ہے۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کی اجازت دینا یا انہیں کم زیادہ کرنا یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے اور اس حوالے سے نہ کوئی صوبائی حکومت کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی عدالتیں اس حوالے سے کوئی کارروائی کر سکتی ہیں یا کوئی پابندی لگا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔